جو فکر اقبال میں بڑی نمایاں ہے، شاید اس کی میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا سکوں، وہ اقبال کا تصور خودی ہے۔ ویسے خودی کا مطلب تکبر اور غرور ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جس خودی کی اقبال نے بات کی ہے وہ خودی وہ ہے کہ پوری فکر اگر اقبال کی دیکھی جائے تو خودی کی تربیت کے لیے اقبال نے 3 معیارات ذکر کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اطاعت رسول، ضبط نفس، اوامر و نواہی پر کس طرح عمل کرنا ہے، اور تیسری چیز اقبال نے بیان کی ہے نیابت الہی۔ یہ 3 چیزیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، یہ اقبال کا تصور خودی ہے کہ خودی کی بیس تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، بلکہ معرفت ذات ہے، اپنی ذات کی معرفت ہے۔ اس ذات کی معرفت کے نتیجے میں جو اللہ کی ذات کا انسان کو عرفان حاصل ہو، وہ سر نہاں ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ وہ خودی نہیں ہے جس کا ترجمہ ہم تکبر کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ اقبال کا جو تصور خودی ہے وہ علم پر، اللہ کی معرفت پر اور عقل کے درست استعمال پر، ایسی عقل کہ جس کا رہب اور رہنما جو ہے علم اور عشق ہو۔ یہ اقبال کے نزدیک صحیح معنوں میں یہ خودی ہے جو ان کو مطلوب ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل۔ بڑی زبردست بات ہے کہ جب علم اور عشق، عقل، خودی اور اقبال کی ایک اصطلاح فقر بھی ہے، یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو انسان مرد مومن وجود کے اندر آتا ہے، یہ ہے وہ مرد مومن جو قہاری، جباری، قدوسی اور جبروت، یہ اس کا گویا کہ مجموعہ جو مرد مومن بن کے ابھرتا ہے۔ تو اقبال کی نظر میں یہ اللہ کا مرد مومن ہے جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ خودی کی بات کرتے ہیں اور خودی کا سر نہاں بیان کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک چیز بڑی نمایاں اقبال کی فکر کے اندر نظر آئے گی، اور وہ ہے اقبال کا تصور خودی کے تناظر میں عشق رسول کا تصور، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور۔ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے، اور میں اگر یہ کہوں کہ جب اقبال علم کی، خودی کی، عشق کی اور فقر کی بات کرتے ہیں، یہ جڑی ہوئی ہیں اقبال کی، یہ فکر آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ تو فقر کیا ہے، عشق کیا ہے؟ مشرق اور مغرب کی فکر کا جب اقبال تزیہ کرتے ہیں تو اگر میں ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ اقبال کی نظر میں فقر جو ہے یہ مقام نظر ہے، اور علم اقبال کی نظر میں مقام خبر ہے۔ مقام خبر اور مقام نظر دونوں ایک ساتھ ہوں تو صحیح معنوں میں عشق رسول کا مطلب پھر وہ آدمی کو سمجھ آتا ہے۔ یعنی ایک طرف اس کا حال کیا ہو کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور دوسری طرف اس کا حال کیا ہو کہ با مصطفیٰ برساں خیش راہ کہ دین ہما اوست گرباؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات واضح کی اپنی شاعری اور اپنے کلام کے اندر کہ محبت رسول اور عشق رسول کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، کہ مسلمانوں کی جو زندگی ہے، ان کی جو سروائیول ہے، وہ صرف اور صرف محبت رسول، عشق رسول کے ساتھ ہے، اور عشق کا درجہ وہ عقل سے اور دانش سے بلکہ علم سے بھی ایک درجہ آگے بیان کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ اصل میں نری عقل جو ہے
اور نرا علم یہ ہو سکتا ہے کہ بے عملی کی طرف آدمی کو لے جائے، اس لیے کہ یہ تو اسباب کی تلاش میں ہوتا ہے، یہ تو دلائل کی تلاش میں ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہے۔ لیکن علم اور عقل کا رہبر رہنما اس کو عشق کو بنانا چاہیے، اس لیے کہ عشق اصل میں انسان کو عمل کی وادی کے اندر داخل کرتا ہے۔ اور اقبال نے جو یہ بات کہی تو یہ وہی بات ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی۔ تو اقبال کی یہ بات کہ عشق یہ عقل کا رہبر اور رہنما ہونا چاہیے، ورنہ نرا آدمی عقل کے اندر، اور خاص طور پر یہ نہیں ہے اقبال نے عقل کی نفی کی ہے، اقبال عقل کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن صرف تقاضا یہ کرتے ہیں کہ عقل کا رہبر رہنما عشق رسول کو بناؤ گے تو کامیاب ہوگے، اور اگر عشق رسول سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر تم فلسفیانہ مشغافیوں کے اندر گم ہو جاؤ گے، اور پھر تمہارے ہاتھ وہ سرا نہیں آئے گا جو خودی کا سر نہا ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔